سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 پر ہماری آج دوسری نشست ہے۔ ان دو آیات میں بنیادی طور پر قرآن کریم کی صداقت کا بیان اس انداز سے کیا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کسی شک میں ہو مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ اپنے تمام حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کتنی شاندار ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو کبھی پرانی نہیں ہو، جس کے پڑھنے سے کبھی بھی انسان یہ کہے کہ میں سیر ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا اس کتاب کے حوالے سے لکھا گیا دنیا میں، آج تک کسی اور کتاب پر اتنا لکھا نہیں گیا۔ اب ہم نے کل بھی یہ پڑھا کہ اسے 3 حصوں میں پہلے کہا گیا کہ اگر تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اس قرآن کی مثل لے آؤ، پھر اس کے بعد کہا گیا 10 صورتیں لے آؤ، پھر کہا گیا ایک چھوٹی صورت لے آؤ، لیکن وہ لا نہیں سکے۔ اب قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے معجزے سے نوازا نہ ہو، کوئی نبی ایسا نہیں۔ یعنی جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے سب کو معجزات سے نوازا۔ فرمایا اور ان معجزوں کے مطابق لوگ ان پر ایمان لاتے رہے، لیکن جو معجزہ اللہ نے مجھے عطا کیا وہ میری طرف نازل کی جانے والی وحی ہے، وہ میری طرف نازل کی جانے والی وحی ہے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ اب اس کے 2 ہم نے کہا، ایک ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے، ایک تو ہے قرآن کریم اور دوسری ہے احادیث طیبہ۔ اب فرمایا لہٰذا مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز میرے پیروکار، میری اتباع کرنے والے دیگر تمام انبیاء سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے جو مجھے وحی عطا کی یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ اب دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات جو ہیں ان کا تعلق ان انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی تک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنی ذات پر لیا ہے، اور جس کے اوپر آج تک یہ اس کے بالمقابل کچھ نہیں لا سکے، اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے، اور آج سوال کرتے ہیں کہ جی ہم ایمان لائیں گے ہمیں کیا ملے گا، تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا۔ سورہ اعراف میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ان بستیوں کے رہنے والے اللہ پر ایمان لے آتے اور متقی ہو جاتے، 2 باتیں، ایمان لانا اور متقی بننا، فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین ان دونوں پر جو برکتوں کے دروازے ہیں ان کے لیے کھول دیتے۔ ایمان لانے سے ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا ہم آسمان و زمین کے جو برکتوں کے دروازے ہیں وہ تمہارے لیے کھول دیں گے، اور جس چیز میں اللہ برکت رکھ دے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی تاثیر کتنی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عروج، بہت سے لوگوں کا اقبال بلند کرے گا، بہت سے لوگوں کو عروج سے نوازے گا، اور بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اب جو اس کتاب کو ماننے والے ہوں گے، جو اس کتاب کو تھامنے والے ہوں گے، ان کو
عروج ملتا رہے گا، اور جو اس کتاب کا دامن چھوڑ دیں گے، قرآن نے بڑا واضح طور پہ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ رسول پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کا احترام کیا، ونصروہ، اور ان کی مدد کی۔ اب اگلا جملہ بہت اہم ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو، اب اتنی عظیم الشان کتاب، اللہ نے فرمایا جو اس نور کی پیروی کرے گا وہ کامیاب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عروج عطا کیا جائے گا، ان کا اقبال بلند کیا جائے گا۔ اسی لیے یہ وہ کتاب ہے کہ قرآن بھی فرما رہا ہے کہ اگر ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو زمین و آسمان کی برکات کھول دی جاتی۔ تو اس کتاب کے بارے میں جو قرآن نے انہیں چیلنج کیا، آج تک وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکے۔ اچھا، اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے کوششیں نہیں کی، لیکن یاد رہے کہ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے بالمقابل اسی طرز کا کوئی کلام لانا، جب اسی طرز کا کوئی کلام نہیں لایا جا سکا، اب یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو نہیں کہا جا رہا، اس کے مخاطب اول وہ لوگ ہیں جو فی البدی 500 شعر کہہ دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ بات ذہن نشین رہے۔ اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ قرآن کیا ہے؟ معجزہ۔ سارے انبیاء کو کیا ملے؟ معجزے ملے۔ اب جس نبی کو جو معجزہ دیا جا رہا ہے، اس کے زمانے کے اندر جو چیزیں، اسی اعتبار سے وہ معجزہ عطا ہو رہا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر بڑے عروج پر ہے، ان کا جادو کا شہرہ ہے، ان کے بالمقابل اسی طرح کے کمالات معجزے کی صورت میں عطا کیے جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پر ہے، اور ان کو اس کے بالمقابل معجزہ عطا کیا گیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں علم بیان، علم کلام، اشعار، ان کا میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے میں وہ اشعار کہا کرتے تھے، اور وہ اشعار جو سب سے اعلیٰ ہوتے اسے بیت اللہ کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا۔ وہ 7 معلقات کے نام سے آج بھی درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ان کو بڑا ناز تھا اپنی زبان پر، ان لوگوں کو کہا گیا۔ اس کے مخاطب اول تو وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز کیا کرتے تھے، جو موقع پر شعر کہتے، اور 150 200 400 شعر، 500 شعر تو ان کے لیے معمولی بات تھی۔ ان لوگوں کو کہا گیا کہ تمہیں اپنی زبان پر بڑا ناز ہے نا، تم جو کہتے ہو یہ کسی سے سیکھا ہوا ہے، کسی سے نقل کیا ہوا ہے، تو لاؤ اس جیسا کوئی کلام۔ تو اگر وہ نہیں لا سکے جو زبان کے ماہر تھے، تو میں اور آپ تو فصاحت و بلاغت جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس زبان کے جاننے والے جس میں گھوڑے کے، سانپ کے، شیر کے 100 نام ہیں، 200 نام ہیں، اگر وہ نہیں لا سکے اس کے بالمقابل، تو یہ آج کے لوگ جن کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، آپ گرامر کے مطابق مقابلہ کریں کسی بھی زبان میں۔ گرامر کے اندر مثلا آپ دیکھیں، آپ لغت اٹھا کر دیکھیے، اردو میں جمع کا اور واحد کے صرف 2 ہی لفظ ہیں، میں، ہم۔ اب ہم میں کتنے لوگ ہیں نہیں بتا سکتے۔ آپ انگلش میں دیکھ لیں، آئی اور وی، اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ تعداد کتنی۔ عربی زبان میں 3 سے لے کے 9 تک 2 کے لیے الگ لفظ ہے، 3 سے لے کے 9 کے لیے الگ لفظ ہے، 9 سے لے کے 99 تک کے لیے الگ ہے۔ پھر جمع کی کتنی قسمیں، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے، جمع منتہی الجموع ہے۔ ان لوگوں کو کہا گیا کہ اس جیسی کوئی لاؤ کتاب، کوئی 10 صورتیں لاؤ، کوئی 1 صورت لے آؤ۔ وہ نہیں لا سکے تو پھر اس کے بعد کون لائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا درجہ سب سے بلند رکھا ہے، اور جو اس کتاب سے وابستہ ہو جائے گا پھر اس کا درجہ خود بخود بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔